بالمجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہمیں کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود وہ درود سنتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے لے کر روضہ رسول تک فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ براہ راست بارگاہ رسالت میں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے۔ تو درود شریف جو ہے یہ بہت بڑی فضیلتوں کی بات ہے۔ بہت سے اکابرین اولیاء کاملین نے درود پاک کے فضائل و برکات سے جو کچھ حاصل کیا وہ کتابوں میں بھرا ہوا ہے۔ آج کا دن 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی پوری دنیا کے مسلمان ہر سال کی طرح آج بھی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ پاکستان میں آج کا یہ 12 ربیع الاول 2021 سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے اور پورے ملک میں تقریبات ہو رہی ہیں، حسن سیرت کے پروگرام، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل نعت، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم اس دن کو عید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید۔ عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے جس کی وجہ سے، جس کے صدقے ہمیں عید الفطر ملی، ہمیں عید الاضحیٰ ملی، ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا۔ یہ نہ دن ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج کا یہ 12 ربیع الاول شریف کا دن، جیسا کہ ابھی شہباز بھائی بتا رہے تھے، اس نے اتفاق ہے کہ اس میں یہ 19 اکتوبر کا دن آ گیا جو ہمارا کیا ہے، برتھ ڈے ہے۔ تو آج ہی رسول پاک کا بھی برتھ ڈے ہے، تو یہ اکٹھا ہو گیا۔ تو اس کے بعد جیسے شہباز بھائی کہہ رہے تھے کہ کیلنڈر میں دوبارہ اگر کوئی ایسا اتفاق ہوا تو کم از کم 36 سال چاہیے۔ 36 سال کے بعد ہو سکتا ہے اور کوئی کنفرم نہیں۔ تو یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ وہ باتیں آپ کو گوش گزار کی جائیں جو آج سے پہلے نہ تحریروں میں آئی، نہ تقریروں میں آئی، اور نہ کبھی کسی سے بیان ہوئی۔ تو آج کا یہ دن جو ہے، اس کی مناسبت سے کچھ اشارے کنائے وہ آپ تک ڈیلیور کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں آج کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ اس کے اندر ہی یہ ہمارا آج کا وہ آگے یوم ولادت، تو یوم ولادت کا آ جانا یہ
سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، مگر اس میں اہم بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو تعلق، جو روحانی کانٹیکٹ، 12 ربیع الاول والے دن یوم ولادت کا آ جانا، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، آج بے شمار لوگوں کا ہوگا جنم دن، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ خوشی مجھے جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو روحانی قلبی تعلق میرا ہے اسے میں جانتا ہوں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق میرے ساتھ ہے اس کو رسول پاک جانتے ہیں۔ تو صرف چند اشاروں کنایوں میں مجھے کہا گیا تھا کہ آج کے دن کوئی نہ کوئی ایسی نئی بات، کوئی ایسا جو پہلے ہم نے کبھی نہ سنی ہوگی، تو میں نے کہا چلو 2-4 جو ہیں وہ نکتے آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ 1996 میں ہم حضور مخدوم بابا جی کے ساتھ مدینہ منورہ گئے، پوری جماعت گئی کراچی سے۔ تو قصہ مختصر ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بابا جی کے ساتھ کئی باتیں ہوتی رہیں، سوال و جواب ہوتے رہے۔ پھر اصحاب صفا کے چبوترے پر روضہ رسول سنہری جالیوں کے سامنے حاضری دے کر ہم باب جبرائیل سے ہو کر جب اندر آئے، اور پیر بھائی بھی ساتھ تھے، تو اصحاب صفا کے چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے حضور مخدوم بابا جی نے قبلہ والد گرامی حضور مخدوم بابا جی سرکار نے کچھ ایسے مخفی راز مجھ ناچیز کو عطا فرمایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور ملنگی بابا سرکار تک پہنچے تھے، اور حضور ملنگی بابا سے حضور مخدوم بابا جی کو پہنچے، وہ آپ نے پھر جب عطا فرمائے تو اس کے بعد بھی کئی روز مدینہ منورہ میں نمازیں ہوتی رہی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مسجد نبوی میں آنا جانا، کمرے سے وہاں تک، پھر وہاں پر رمضان شریف کا مہینہ، اس میں سحریاں، افطاریاں، اور بہت بے شمار وہاں فیوز و برکات، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہیں۔ یہ بہت کچھ چھپا ہوا ہے، تو لیکن یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو علی عباس کی نظر میری طرف ہے، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہنے دینا، ہر چیز چھپنی چاہیے۔ جب رسول پاک کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات چھپ گئی، بخاری بن گئی، مسلم بن گئی، ترمذی بن گئی، مشکات بن گئی، ابن ماجہ بن گئی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد بن گئی۔ تو جیسے کہ اب یہ 850 صفحات کے اوپر کام کیا، کتاب تذکرہ آپ کے سامنے آ گئی، یہ سارا وہ ریسرچ ورک ہے کہ آج یوم ولادت تو آ گیا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، پیدائش سے لے کر آج تک 48 سال کا عرصہ، 48 ایئرس، تقریباً 2023 میں وہ آئے گی، کیا کہتے ہیں اسے، گولڈن جوبلی۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت کچھ انکشافات ہوئے، روحانی مشاہدات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
नाचीज से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते हैं। मोहब्बतों की इंतहा है, ज़ियारतों की एक अलग दास्तान है। बुजुर्गों ने फरमाया है, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मुनासिब नहीं है करनी। क्यों? इसलिए मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्तियां आगे रखनी, ये मना फरमाया है। तो इसलिए ये असूल, ये कानून, ये भी मेरे मद्देनजर है जो 1400 साल से चला आ रहा है। लेकिन चंद नुक्ते उसकी तरफ इशारा बतौरे आज के दिन की मुनासबत से, चूंकि उसने इत्तेफाक से आ गया, केक काट लिया और सेलिब्रेशन हो गई, ये अपनी जगह। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक, आपकी नवाजिशात, इनामात, करम नवाजियाँ, ये एक अलग मैदान है, ये अलग चैप्टर है। सीरत की किताबें पढ़ लेना ये अलग चैप्टर है, नाते पढ़ लेना अलग चैप्टर है, दीनियात पढ़ लेना अलग बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी मामला ये एक दूसरी दुनिया है। तो आज का दौर मैं एक सवाल कर रहा था परसों रात भी महफिल में कि हम दुनिया में नमाजें पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लिफ्ट क्यों नहीं करा रहे? ये मैंने सवाल किया था, क्वेश्चन मार्क। कि जब सब कुछ हम कर रहे हैं तो हुजूर ख्वाब में क्यों नहीं आ रहे, जियारत क्यों नहीं करवा रहे? वो जियारतें करवाते हैं लेकिन आशिकों को करवाते हैं, मुनाफिकों को नहीं करवाते। आज के दिन हमने तज्जिया करना है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ कितना मुखलिस हूँ। हम ये कहते हैं जी मैंने ये वजीफा पढ़ लिया, मैंने वो सूरत पढ़ ली, मैंने वो पढ़ ली तस्बीह, और मेरे तो ख्वाब में आए नहीं। क्यों आए? तुमने अपने कल्ब को उस तरह का बना लिया कि सुना है आप हर आशिक के वास्ते शरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुना है आप, सुना है नहीं, यकीनन आप आते हैं। सुना हुआ क्या हुआ? मुशाहदात की दुनिया अलग है, मुतालियाती दुनिया अलग है। किताबों को पढ़ लेना, नाते पढ़ लेना, अच्छी बातें करनी चाहिए। पहली स्टेजों में, पहली क्लासों में यही कुछ ही होता है। यहाँ से सारे आगे को गए। दरसे रूहानियत पुकार पुकार कर आपको 11 सालों से वो सब कुछ बता रहा है कि जो छुपा हुआ था वो छप गया। दरसे रूहानियत की किताब मंजर आम पे आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कहीं गई नहीं, यही मौजूद है। यदि 1400 साल पहले नबी पाक होते थे, अब नहीं। हर एक जमाना हुजूर आपका जमाना है, सारे जमाने हुजूर के जमाने, अज़ल से अबद तक हुजूर का जमाना है। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मोहम्मद की बादशाही है। जहां जहां खुदा बसता है वहां उसका महबूब बसता है, और जहां जहां खुदा का महबूब बसता है उनके दिल में उनके सारे महबूब बसते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा से नवाज़िशात का, इनामात का, रूहानी करम नवाजियों का सिलसिला शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वार तक जारी हो सारी। उसको लिखने के लिए वक्त चाहिए। लिखते रहे तो हो सकता है 500 सफ़े की किताब ही बन जाए। इस पर भी गौर व फिक्र हो सकता है, मगर उतना जितने की इजाजत है, जितना कि 1400 सालों में हुआ है। और या कामिलीन ने, बुजुर्गान दीन ने
ائمہ کرام نے جیسے کیا ہے اس حد تک تو درے یار تک پہنچنا اور بات ہے، درے یار تک پہنچنا اور بات ہے، دل یار تک پہنچنا اور بات ہے۔ تو یہ دربار محمدیہ ہے، دربار قادریہ ہے، دربار چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، دربار ملنگیہ ہے، سہروردیہ ہے، جنیدیہ ہے، قلندریہ ہے۔ سارے روحانی فیضان جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو شجرے ہوتے ہیں، شجرہ طریقت، یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض، ان کا نور آپ کے سلسلے تک، آپ کے پیر و مرشد تک کیسے پہنچا، یہ اس کا پروف ہوتا ہے کہ ان سے ان کو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا، کڑی در کڑی۔ جیسے دنیا کے خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں، اس طرح یہ روحانیت کے شجرے ہیں کہ نور محمدی کیسے سینہ بسینہ آپ تک پہنچا۔ اس کا پروف کیا ہوتا ہے روحانی دنیا میں؟ شجرہ طریقت، شجرہ طیبہ جسے کہتے ہیں، اس کا پڑھنا باعث فضیلت، باعث اجر و ثواب۔ تو اہل طریقت کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج کے دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو، جو حضور چاہتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لوگوں کو روحانی بنانے آئے تھے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں کہ وہ خود روحانی تھے۔ ایک روحانی انسان ہی ہوتا ہے نا جس کے اوپر ملائکہ آتے ہیں، وحی آتی ہے، انوار و تجلیات آتے ہیں، عرش سے بلاوے آتے ہیں، جنات حاضری لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک روحانی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نا، نفسانی انسان کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوتا۔ لیکن ہم روحانی بننے کی بجائے ہم نفسانی بن گئے۔ جب نفسانی بنے تو اس سے کیا ہوا؟ روحانی فیض سے دور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حسد ایک آگ ہے، یہ جس انسان کے اندر ہو اس کی نمازوں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس کے حج، عمرے، نفل، ورد، وظیفے، زکاتیں، ہر نیک کام پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کس سے؟ حسد۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں قرآن مجید میں، ان کو کم کریں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے وہ جس بات کو ڈسکس کرے وہ اصغر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بیماری ہے جس کو اللہ ڈسکس کر رہا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نعتیں پڑھ لو، پہاڑیاں لگا لو، جھنڈیاں لگا لو، جھنڈے لگا لو، لائٹیں لگا لو، یہ اظہار عقیدت ہے، ہونا چاہیے۔ 1400 سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت، برتھ ڈے منایا کرتے تھے۔ تو پھر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنے نبی کا دن منایا کریں، ہم بھی ان کی برتھ ڈے منایا کریں جیسے وہ اپنے نبی کا۔ وہ 500 سال پرانا مذہب ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ جیسے یہ اسے ہم کیا کہتے ہیں، کرسمس ڈے۔ تو صحابہ کرام نے یہ خوشیاں منائی ہیں، مختلف ادوار میں یہ سلسلے جاری رہے۔ یہ آج کی جو محفل ہے جشن عید میلاد النبی کی، اس کا آغاز یہاں کس نے کیا؟ اس دربار شریف حضور ملنگی بابا اولیاء نے خود کیا، اور یہ آج کی محفل کی صدارت
حضور ملنگی بابا سرکار ولیوں کے تاجدار خود صدارت فرماتے تھے. یہ 12 ربیع الاول کا دن آپ خود جلوہ افروز ہوتے تھے. کیوں عتیق بھائی؟ ہم نے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے، آستانہ عالیہ سے یہاں تک. پھر ہر مہینے دربار شریف کے اندر میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کروایا حضور ملنگی بابا سرکار نے. نعت خواں آتے تھے، علماء آتے تھے، مشائخ آتے تھے ہر مہینے. رمضان شکوری صاحب یہاں موجود ہیں، صوفی عبدالستار نظامی صاحب، ان کی ڈیوٹی تھی. یہ نعت خوانوں کو، علماء کو یہاں پر دعوت دیتے تھے اور اہتمام ہوتا تھا، لنگر ہوتا تھا، اور وہ سارا خرچہ حضور بابا جی اپنی جیب خاص سے کرتے تھے. یعنی اولیاء کاملین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت، اس کے بے شمار انداز ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. عورتوں کا میلاد الگ ہوتا تھا ہر مہینے، ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، وہ ثنا خوان خواتین آتی تھی اور اس کے اندر سینکڑوں عورتیں جو ہیں وہ آستانہ عالیہ پر شرکت کرتی تھی. تو میلاد شریف تمام اولیاء کرام نے، ائمہ کرام نے، سب نے منایا ہے، صحابہ کرام نے. جس کو رسول پاک کی آمد کی خوشی ہے وہ خوشی مناتے ہیں اس دن. جسے نہیں خوشی وہ نہ منائے. 2 اور 2 4 والی سیدھی سی بات ہے. جس کو رسول پاک کی آمد کی خوشی ہے وہ خوشی منا لے، اور جس کو نہیں خوشی تو نہ بنا. اچھا، اس کے لیے پھر مانگتے ہیں دلیل. کیا مانگتے ہیں؟ دلیل. اپنے بچے کی سالگرہ پہ 4 لاکھ روپے خرچ کر دو تو کوئی دلیل نہیں. یہ قرآن کے کون سے سپارے میں آیا ہے؟ شادی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ، اس دن کے اوپر لاکھوں روپیہ اجاڑ دیتے ہیں کہ میری آج ہی وہ ہے اینیورسری، میرج اینیورسری، ہیپی برتھ ڈے بچے کی. دوسرے مہینے دوسرے بچے کی پھر لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں. تیسرے مہینے پھر تیسرے بچے کی باری. مختلف ہے نا، 5-7 بچے ہیں تو ان کی برتھ ڈے آتی رہتی ہے تو مناتے ہیں اس کو لوگ خوشی کے ساتھ. سیلیبریشن ہوتی ہے پرل کانٹیننٹل کے اندر، ہواری کے اندر، سرینا کے اندر، میریٹ کے اندر، شرٹن کے اندر، اور سینکڑوں گاڑیاں آتی ہیں تحفے لے کر. کوئی 2 لاکھ کا، کوئی گھڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. اچھا، یہ سارا کچھ جائز، یہ سارا کچھ حلال. اپنا من جو چاہے، اپنے نفس کے پجاری، اپنی ذات کے لیے، ہمارے لیے کوئی قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آیا تو فوراً ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، نہیں قرآن کے اندر دیکھو فٹافٹ کے یہ آیا ہے خوشی منانا. تو ان باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور آگے بھی بتانا ہے. یہ پیغام آگے سے آگے پھیلائیں. ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت مخلص ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ آپ کے بچے کے برابر بھی نہیں. مناتے کہ نہیں اپنی سالگرہ لوگ؟ اس بات کو ذہنوں میں رکھیں. آپ کو بیوی ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ. آپ کو بچے ملے تو ان کے پیروں کا صدقہ. ان کو اہمیت زیادہ ہوگی اور ان کی پیچھے ہوگی. انہی کے نام پر آپ نے فراڈ کیا تھا نا کہ سنت رسول ہے، النکاح و سنتی، کہ مجھے رسول پاک سے محبت ہو گئی ہے، ان کی سنت میں نے ادا کرنی ہے، شادی مبارک. کیا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آستانہ عالیہ اکاڑا شریف. صحابہ کرام کا نعرہ ہوتا تھا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ. ہر وقت یہی نعرہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر سب کچھ ہم بار دیں، آپ کی جوتیوں سے بیویاں بھی بار دیں، بچے بھی ہم جو ہیں وہ کٹوا دیں. اور کہتے نہیں تھے کٹوائے ہیں، مروائے ہیں، شہید کروائے ہیں. ساتھ جاتے تھے جنگوں میں، گردنیں اڑا دیتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول، بہت بڑے یارغار، عاشق رسول، سب سے پہلے مسلمان، حضور کے سسر بھی ہیں. اپنے باپ کے منہ پر چپیڑ مارا، بخاری کی حدیث ہے. اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ کیس پہنچ کے بارگاہ رسالت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی، حضور نے پوچھا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ وہ تم نے تھپڑ کیوں مارا؟
یا رسول اللہ اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار نہیں تھی، پھر جو اویلیبل تھا میں نے اسی کو استعمال کیا. اس وقت میرے پاس پھر ہاتھ ہی تھا، وہ میں نے مارا. تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا کے رکھ دیتا. یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. ابو بکر تمہارا باپ ہے، والد ہے تمہارا. کہا یا رسول اللہ ایمان کی تکمیل آپ کی محبت سے ہونی ہے، باپ کی محبت سے نہیں ہونی. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ باتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں، بتانے والا کوئی نہیں، سکھانے والا کوئی نہیں. ممبر و محراب خاموش، جمعے ہمارے جو ہے وہ ہلکیں لگا لگا کے ہم گزار دیتے ہیں. تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بن جائے، یعنی تربیت کی نہیں ہے. ان کی تو تربیت کی تھی ان کے مرشد محمد رسول اللہ نے. وہ ریاست مدینہ تو تب بنی تھی، ان کی کس نے کی ہے؟ ان کے اندر نہ ہرس تھی، نہ لالچ تھا، نہ طمع تھی، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے جواہر. تخت سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری غریب. یہ تو سارے نفس کے پجاری ہیں. ریاست مدینہ بنانے کے لیے ان کو پہلے گائیڈ لائن لینی پڑے گی اولیاء کاملین سے. ایسے باتوں سے نہیں بنتی. مدینے کا نام نہیں بدنام کرنا چاہیے. ریاست مدینہ کو مذاق ہے. ہزاروں قربانیاں دینی پڑی تھی، خون بہے تھے، رسول اللہ نے پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، اور ہم باتوں سے بنا لیں گے مدینہ. یہ دربار عالیہ ملنگی ہے، ایک علمی خانقاہ ہے، علمی درگاہ ہے. یہاں سے قرآن و سنت کا پیغام گزشتہ 32 سالوں سے آن دا ریکارڈ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. 32 جلدیں موجود ہیں ریکارڈ میں. اس سے پہلے حضور ملنگی بابا سرکار کے 70 سال کا زمانہ ہے. یہ علمی خانقاہ ہے، اور برصغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں جو ایک ہاتھ کی انگلیوں میں گنی جا سکتی. باقی سب روایتی پیری مریدی چل رہی ہے. وہ سارے تماشے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سچا عاشق رسول بننے کی توفیق دے. بات کیا ہو رہی تھی؟ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارا جان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ہر چیز سے زیادہ ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، مال، دولت، ان سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی آج جن کا منا رہے ہیں. حضور پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے جی، پیدا ہو گئے، بڑی خوشی ہے. اور پیدا ہونے کے بعد 63 سال کیا گیا، دنیا میں پیدا ہو گئے. اس کے بعد کیا کرتے رہے؟ ایک مشن کے تحت زندگی گزاری. 63 سال گزار کر گئے، 2 کلو کی اتنی موٹی کتاب دے کر گئے، قرآن مجید، اور پورا نظام حیات سمجھا کر گئے، سکھا کر گئے. چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، اچھا محلے دار کیسے بن کے رہنا ہے، اچھا رشتہ دار کیسے بننا ہے، داماد کیسے بننا ہے، سسر کیسے بننا ہے، سارا کچھ سمجھا کے چلے گئے. تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر عمل کر رہے ہوں تو ہمارے تھانے کچہریاں وہ لوگوں سے بھرے ہوئے، مقدمے، کیس. صبح کو چلے جائیں 9 بجے تو وہاں پہ میلہ لگا ہوتا ہے. تو جتنے بھی کیسز ہیں ان کی ڈیپتھ میں جا کر آپ دیکھیں تو وجہ صرف ہے کہ ملتی ہے کیا؟ حضور کی تعلیمات کی نافرمانی. غصہ حرام کہ حلال؟ 80% مقدمات اور جو کیسز ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ. وہ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، حرام قرار دیا تھا، وہی حرام دہ کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ رسول پاک نے تو فرمایا کہ اس کو قابو کرنا جہاد اکبر ہے. کیا کہا ہے؟ جہاد اکبر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم اس کو قابو کیوں کریں؟ یہ جانتا نہیں میں کون ہوں. کیوں شکوری سر؟ اپنی انا، اپنی میں رسول پاک کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. رسول پاک باتوں کی حد تک ہے، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. نہیں، ہم نفس کے غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں، ہم مال پرست ہیں. اس دنیا میں آ کر ہم نے رسول پاک کے ساتھ کون سا کام کیا؟ کرونا وائرس کے ساتھ لاکھوں لوگ مر گئے، ٹھیک ہے. آپ ابھی تک نہیں مرے، ابھی زندہ بیٹھے ہیں.
تو اگر آپ بچ گئے ہیں تو آپ نے بچ کر کون سا رسول پاک کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کر لیا؟ آپ نے کون سی دین کی خدمت کر لی بچ کر؟ وہی ڈگر جو پہلے تھی وہی اب ہے نہ۔ پہلے نمازوں کے پاس جاتے تھے نہ اب جاتے ہیں۔ اللہ نے کر کے نہیں دکھایا کہ جاؤ گھروں میں نمازیں پڑھو، مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سلام لیتے ہو منافقت والا، اللہ نے کہا نہیں سلام لینے کی ضرورت۔ یہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے ساری زندگی نہیں ایسا دیکھا۔ 1400 سال کی تاریخ میں کہیں نہیں ایسا پڑا۔ روضہ رسول بند، خانہ کعبہ بند، لوگ مر رہے ہیں جی، 100 مر گیا، 1000 مر گیا، 10,000 مر گیا، 50,000 مر گیا، زمین کے اندر جا رہی ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ عذاب الہی کی شکل ہے۔ پہلی ڈوز، پھر دوسری ڈوز، پھر تیسری، اب چوتھی چل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توبہ طائب ہو جائے کہ کہیں اللہ جلال میں آ کر 5ویں لہر نہ بھیج دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ شرط ایک ہی ہے کامیابی کا معیار، حضور سے وفا کرنی پڑے گی۔ اور وفا کا معیار کیا ہے؟ دربار عالیہ ملنگیہ کا پیغام یہ ہے آج 12 ربیع الاول کو کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو 12 مہینوں کے لیے کرو، 12 دنوں کے لیے نہیں۔ یہ ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے تو عشق ہمارا زندہ ہو جاتا ہے۔ 13 ربیع الاول آئی تو عشق غائب ہو جاتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اولیاء کرام بزرگان دین یہ بھی سچے عاشق رسول تھے۔ انہوں نے عشق کیسے کیا؟ 24 گھنٹے کیا، 365 دن کیا، 12 مہینے کیا۔ ہر وقت حضور کے عشق کے نشے میں رہتے تھے۔ تو خود نہیں وہ کہتے تھے، دنیا کہتی تھی یہ سچے عاشق رسول ہیں۔ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں، انہوں نے جس طرح ہمیں معیار بتائے ہیں عشق کے اور محبتوں کے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو گولڈ میڈل بھی مل سکتا ہے، آپ کو پوزیشن بھی مل سکتی ہے، ڈویژنیں بھی مل سکتی ہیں، درجے بھی بلند ہو سکتے ہیں، آپ بھی ولایت کے درجوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ ولیوں کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ کے پاس بھی ہے۔ کیا؟ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، 1 دماغ، 2 آنکھیں، یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے۔ ایک چیز کی کمی ہے، خلوص ان کے پاس تھا، وہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر وہ ہو جائے تو آپ بھی ولی اللہ بن جائیں۔ ظاہر و باطن میں یکسانیت تھی، جسم تو ہم لیے پھرتے ہیں مگر اندر جو کھچڑی پک رہی ہے نفس اور شیطان کی، کبھی رحمانی خیال، کبھی شیطانی خیال، کبھی ہمیں 24 گھنٹے پیسے کے علاوہ سوچتے کچھ نہیں، پیسہ 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 سوچی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غربت سے پناہ مانگو کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ غربت کہاں تک لے جاتی ہے؟ کفر تک۔ معاشی مسائل ہیں جی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا معاشی مسائل کب ہوئے شروع؟ معاشی مسائل کب شروع ہوئے؟ کہتے ہیں جی یہ ہو گئے کچھ 6 مہینے سال۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ جی 60 سال۔ اچھا، میں نے کہا یہ 60 سال آپ کی زندگی کے 59 سال جو ہیں اس میں تو معاشی مشکلات نہیں تھی، یہ ہم 6 مہینے کی بات کر رہے ہو نا۔ ان 59 سالوں میں تو تم ولی اللہ ابھی تک بنے نہیں۔ یہ بہانہ تمہارا چلاکی ہے، ہوشیاری ہے، مکاری ہے، خود بدلتے نہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتے، تو یہاں پر معاشی تعلقات میں کیا مطلب؟ آپ بیٹھے سوچی جاؤ گے جی معاشی حالات ٹھیک ہو جائے، اچھا اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے جو ہے کوئی حالات بہتر کر دے۔ حرکت کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو ان کے پاس کیا تھا؟ دولت تھی، حکومت تھی، خزانے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک ہی بھوک تھی، افلاس تھی۔ جو کلمہ پڑھ رہے تھے سارے غریب غربا پھٹے پرانے کپڑوں والے تھے، چند لوگ، تو سب کو لے انہوں نے مکہ سے نکال دیا، نبی پاک کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ کیا کیا تکالیف برداشت کی کنہوں نے؟ یہ جن کا دن منا رہے ہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے صرف شور شرابہ چاہتے ہیں، ہلڑ بازیاں چاہتے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ یہ سارا کچھ عقیدت و محبت جزیات ہیں محبت کی، کلیات نہیں ہیں۔ کلیات کو سمجھنا پڑے گا۔ کیا ایک مسلمان کو دوسرے کا غم ہے؟ کیا ایک مسلمان جو ہے وہ اسلامی ملکوں کے اندر دیکھ لیں آپ، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، اور رسول پاک کی حدیث ہے رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی۔ تو پھر جہاں رسول پاک کے فرمان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں وہاں رحمت آئے گی، وہاں سکون آئے گا، وہاں ٹینشنیں نہیں آئیں گی۔ تو ٹینشنوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنی ڈگر کو بدلنا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔ آج کا یہ پیغام اس کو سمجھنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رحمت بن کر رہیں، جیسے رسول پاک رحمت بن کر رہیں۔ آخری خطبہ حضور کا تھا نا جو حجۃ الوداع کا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں سے اچھا ہوں۔ تو آج کا درس یہی ہے، گھر سے باہر نکل کر ٹوپی لے کر داڑھی رکھ کر وضو کر کے مسجد میں چلے جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ گھر سے چاہے لڑائی کر کے نکلے ہوں، گھروں کے اندر اسلام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام پھیلانا ہے تو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ گھر سے۔ بچوں کی تربیت جو ہے اسلامی شعار پر کریں۔ یہ موبائل، انٹرنیٹ، یہ چیزوں نے ہمارے اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم حیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور بے حیائیاں بچوں کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہیں۔ ادب و احترام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور بے ادبی ہر بچے کے پاس ہے۔ تو تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بن جائے گی۔ اپنے سینوں کو تو مدینہ پہلے بنا لیں، اس پر تو حکومت کا نہیں ہے نا اجارہ، یہاں تو آپ کی حکومت ہے۔ اس کو مدینہ بنائیں، اس 5-6 فٹ کے ڈبے کو، یہاں پر تو حضور کا نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ بار اعتراض کریں کہ نظام مصطفیٰ نہیں آیا پاکستان میں، اور یہ جو تمہارا 5 فٹ کا 6 فٹ کا پاکستان ہے، یہاں پر تم نے کیا انصاف؟ یہاں نظام مصطفیٰ نافذ کیا؟ تم خود مجرم ہو، تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا دوسرے سے بات کرنے کا۔ اندر کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے، ظاہر و باطن۔ رسول پاک حکومت نہیں لینے آئے تھے دنیا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی، فلاحی ریاست، بیت المال قائم۔ بیت المال کا مطلب کیا تھا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو وہاں پر جسے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک، وہ اس زمانے کا اسٹیٹ بینک تھا، اور اس کے گورنر کون تھے؟ حضور کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں پر وہ آرڈر جاری کرتے تھے، پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ تو ہم اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چیک کرنا ہے۔ آج کے دن تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا فالٹ ہیں۔ یہ اولیاء کرام بزرگان دین جو تھے یہ اپنے زمانے کے کوالیفائڈ تھے، پی ایچ ڈی تھے، مرشدوں کے پاس گئے، جنگلوں میں رہے، پہاڑوں میں رہے، دریاؤں میں رہے، تنہائیوں میں رہے۔ 40 سال کسی غار میں گئے تو 40 سال باہر ہی نہیں نکلے۔ مراقبوں میں، مکاشفوں میں، وہ ایک دنیا الگ ہے۔ چلو ہم ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے دنیا میں جیسے زندگی گزارنی ہے وہ تو رسول پاک کے نقش قدم والی گزاریں۔ ہمارے منہ سے بات نکلتی ہے تو کڑواہٹ سے بھری، اور نبی پاک کی زبان سے بات نکلتی ہے تو مٹھاس سے بھری۔ ہمارے منہ سے کانٹے نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مردہ بولے گا۔ ہمارے منہ سے بات نکلتی ہے تو کانٹے، اور رسول پاک کی زبان جب بات کرتی ہے پھول جھڑتے ہیں۔ تو حضور کا اسوہ حسنہ، آپ کی جو زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، وہ اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنا۔ اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دی۔ ہم کہتے ہیں نہیں معافی نہیں، میرے دفتر میں معافی نہیں، معافی صرف اللہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔
تو آپ نے قبر میں جانا ہے اکیلے. قبر میں ہر کسی نے اکیلے جانا ہے. بیوی نے ساتھ نہیں جانا, بچوں نے نہیں جانا, رشتہ داروں نے نہیں جانا, دوستوں نے نہیں جانا. آپ سے آپ کا حساب پوچھا جائے گا کہ تم نے بنایا تھا اپنے دل کو مدینہ. بس وہاں پر آپ نے جواب دینا ہے. راستے دو ہیں, ایک جنت کا ایک جہنم کا. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کون سا راستہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ گفتگو, یہ باتیں, یہ پیغام, اس کو خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ آگے سے آگے بات چلے. اسی طرح اصلاح ہوتی ہے معاشروں کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے میری باتوں کو سنا.